کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ یقیناً یہ ہر شہید کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر اس کا شان نزول جن شہیدوں کے لیے ہے جن کی شہادت کے موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے۔ وہ کون شہداء ہیں، وہ کون شہید ہیں کہ جن کے لیے یہ آیہ کریمہ کا نزول ہوا۔ عام طور پر شان نزول تو خاص ہوتا ہے مگر حکم عام ہوتا ہے۔ حکم تو عام ہے اور اس کو مانا جاتا ہے، لیکن خاص جن کے حق میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت احد کے میدان میں میرے آقا علیہ السلام کے 70 صحابہ نے جان قربان کی، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر یہ باتیں ہونے لگی، ہم تو کھا رہے ہیں لیکن وہ تو جو چلے گئے احد کے میدان کے اندر جنہوں نے جانیں قربان کی وہ کھانے سے محروم ہو گئے۔ ہم تو زندگی کے مزے لے رہے ہیں، وہ تو زندگی کے مزے لینے سے محروم ہو گئے۔ ہم تو لباس پہن رہے ہیں، وہ تو لباس کی لذتوں سے محروم ہو گئے۔ جب اس طریقے کی باتیں ہوئی تو قرآن میں آیت آ گئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نئی نسل کو یہی پتا ہے کہ معاذ اللہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ یقیناً چاند کے 2 ٹکڑے ہونا حق ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ بالکل سچا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا نعرہ لگانے والوں، آقا کریم کے نام پر جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، صرف چاند کے 2 ٹکڑوں سے اسلام، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بنیاد پر صرف اسلام نہیں پھیلا، بلکہ اللہ اکبر احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت نے اور اصحاب رسول نے، اہل بیت رسول نے جو قربانی دی ہے، آئیے ذرا اس قربانی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، دراصل احد کی جنگ یہ بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے مکہ المکرمہ کے جو مشرکین تھے اور منکرین اسلام تھے، انہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ ہوا یہ تھا کہ بدر میں 70 منکرین اسلام اور مشرکین مارے گئے تھے۔ وہ جو مکے کے دہشت گرد گنڈے تھے، وہ 70 گنڈے اور دہشت گردوں کو اصحاب رسول نے زمین پر امن قائم کرنے کے لیے کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ 70 منکرین اسلام اور مشرکین اور زمین پر دہشت پھیلانے والے وہ گنڈے جو لوگوں کا مال لے کر کھا جاتے تھے، جو اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کو پرموٹ کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے گھر پر، وہ پاکیزہ اور پوتر گھر پر انہوں نے ناپاکیاں رکھنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے رکھا بھی تھا، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے پاکیزہ اور پاک گھر کے اندر ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے اور اس کو پرموٹ کرتے تھے، اور جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے اور بیٹیوں کا گھور اپمان کر کے ان کو زندہ دفن کرنے کا لوگوں کو پیغام دیتے تھے، میسج دیتے تھے، ایسے لوگوں کے وجود سے زمین کو، دھرتی کو پاک اور پوتر کرنا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے بیٹیوں کو دفن کرنے والے، ماں کے ساتھ زنا کرنے والے، خدا کے پاکیزہ گھر کا اپمان کرنے والے لوگوں کو وہاں پہنچایا تھا جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا، اور پورے خطہ عرب کو یہ اعلان کر کے گویا کہ اپنے کردار سے پیغام دیا تھا کہ جو جہاں کا ہے اس کو وہاں پہنچانا یہ جو ہے اس کا حق ہے اور یہ شریف لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن 70 منکرین اسلام اور مشرکین کو جو مکے کے تھے، جب ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیا گیا تو ان کی عورتیں بیوہ ہوئی، ان کے بچے یتیم ہوئے، اور مکے کے اندر ایک ہنگامہ ہوا کہ ایسا ایسا اور ایسا، اور 313 نہتے مجاہدین
313 जिन के पेट पर पत्थर बंधे थे, जिनके वजूद पर पूरा लिबास भी नहीं था, जिनके हाथों में तलवारें भी नहीं थी, उन्होंने तलवारों का मुकाबला लकड़ियों से किया था। उनकी ताकत का दबदबा पूरे खित्ते अरब पर हो गया कि 313 ने 1000 को धूल चटा दी। ये मुसलमानों की ताकत थी। वो ताकत, उनके हाथों में तो तलवारें नहीं थी, उन्होंने लकड़ियों से मुकाबला किया। दरअसल हमारा अकीदा यह है कि 5000 फरिश्तों की तादाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद नाजिल फरमाई और 5000 फरिश्ते आए। अभी भी वो पहाड़ मौजूद है जहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर उतरे थे। हमने अपने बड़ों से सुना उस पहाड़ पर कोई चढ़ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। ऐसा सुना गया है कि उस पे चलने वाला धंस जाता है। अभी वो पहाड़ अभी भी मौजूद है। इस तरीके की बात, मैंने वो पहाड़ तो देखा है लेकिन करीब जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। अलबत्ता पहाड़ पर फरिश्तों का नुज़ूल होना, जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना, ये बिल्कुल साबित है हदीस से। बहरहाल 70 मुशरिकीन और मुनकिरीन इस्लाम मारे गए। फिर क्या हुआ? तो ये तय किया गया कि अब हम इसका बदला लेंगे। और फिर 1000 हार कर लौटे तो इधर इन्होंने 3000 का लश्कर तैयार किया और 3000 के लश्कर में गाने वाली औरतें, नाचने वाली औरतें और इस तरीके से गंदे हैजान अंगेज अशार पढ़ करके जज्बात उभारने वाली औरतें, उन सबको साथ लिया और नाचते गाते वो निकले मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा पर हमला करने के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को ये इत्तला हजरत सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा थे और वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, उन्होंने खत लिख के बता दिया कि या रसूल अल्लाह, ये मक्के के गुंडे फिर से जो है वो आपको सताने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सहाबा से फरमाया, अपने घरों में रहो और अपने बस्ती में रहकर उनका मुकाबला करो। देखो ये बात खास सुन ले पहले कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर ये चढ़ चढ़ कर आते थे सहाबा पे हमला करने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम दिफा करते थे। चूंटी के बिल पर अगर कोई पैर रखे तो चूंटी को भी इतना हक दिया गया है कि वो अपने घोंसले की हिफाजत करे। बेशक अगर चूंटी के जो वो उसके मकाम पर, उसके रहने की जगह पर, उसके बिल पर कोई पैर रखे और चूंटी उसको काट कर औकात याद दिलाए तो चूंटी को दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये चूंटी अपने बिल का दिफा कर रही है। जब चूंटी को बिल के दिफा का हक है, जब चिड़िया को घोंसले के दिफा का हक है, तो ये मक्के के जो मुनकिरीन इस्लाम थे वो चढ़ चढ़ कर मदीने मुनव्वरा पर जाते थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाए घर में रह कर के दिफा करो। ये फैसला हुआ। लेकिन जो नौजवान सहाबा थे जो बद्र में शरीक नहीं हो सके थे, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि हम लोग जो है वो घरों में रहकर घरों पे चढ़ करके दिफा करें तो वो तो हमें बुज़दिल कहेंगे और फिर हम लोगों को जब वो बद्र में मौका नहीं मिला तो आप एक काम करें कि मैदान में निकल करके लड़े ताकि उनको उनकी औकात याद दिलाई जा सके, जो अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर, अपनी अस्करी पर और अपनी हथियारों पर नाश कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए हथियार की ताकत असल नहीं है बल्कि असल ताकत अल्लाह की ताकत है। खुदा जिसके साथ होता है, खुदा की मदद जिसके साथ होती है, अल्लाह फतह नुसरत उसको अता फरमाता है। नौजवान सहाबाए किराम ने जब ये बात कही, हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी, हुजूर जवानों का दिल रखते थे, लोगों का दिल रखते थे। नौजवान सहाबा की अर्जी पर और इसी मशवरे में हजरत अमीर हमजा भी शामिल थे। अगरचे वो नौ उम्र न थे लेकिन उनके अंदर बड़ा जज्बा था। हजरत हमजा रदी अल्लाह तबारक व तआला
अन्हु, और हमजा वो हैं रसूलुल्लाह के चचा भी हैं और रसूलुल्लाह के भाई भी हैं। ये खास दो निस्बतें उनको हासिल है, चचा भी हैं और भाई भी हैं। तो भाई किस तरह हुए? जिस सुआइबा का दूध अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पिया था, हज़रत अमीर हमजा ने उसी सुआइबा का दूध जो है मेरे आका से पहले नोश किया था। इस तरह से दोनों रज़ाई भाई होते हैं। ये निस्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी चचा भतीजों में। हज़रत अमीर हमजा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसकी तायीद करता हूँ। आका ने कबूल फरमाया और फिर ये हुआ कि हम घरों में रहकर जो है छतों पर रहकर लड़ने की बजाय हम लोग मैदान में निकल कर लड़ेंगे। और मैदान कौन सा होगा? वो ओहद का मैदान होगा। अल्लाह अकबर। उसी निस्बत से उसको जंगे ओहद कहा जाता है। लेकिन जब 1000 का लश्कर लेकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ओहद के मैदान की तरफ चले तो रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने 300 लोगों को लेकर अलग हो गया कि आप तो बच्चों का मशवरा मानकर मैदान में जा रहे हैं और आपने हमारी नहीं मानी। तो 1000 निकले थे, 300 भाग गए मुनाफिकीन और 700 जानिसारों को साथ लेकर मेरे आका शव्वाल की 14 तारीख को ओहद के मैदान में तशरीफ ले गए। ओहद के मैदान को पीठ के पीछे रखा और 3000 का लश्करे जर्रार जो है वो सामने मौजूद था। अल्लाह अकबर। या वो उस तरफ से आ रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मैदान में पहुंचे और पहुंच करके ओहद को पुश्त पर रखा। सामने का जो पहाड़ था उसे जबले ऐनैन भी कहा जाता है और वहां पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 50 सहाबा से फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को, जुबैर नहीं अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को जो है वो ये जिम्मेदारी सौंपी कि तुम इनकी क़यादत करोगे। और फिर फरमाया कि तुम देखना कि हम लोग जो है जंग जीत चुके तो भी तुमने नीचे मत आना, और तुम देखना कि हम लोग कट रहे हैं गाजर मूलियों की तरह तो भी तुमको पहाड़ का दरा छोड़ करके नीचे आने की जरूरत नहीं है। 50 जहां सहाबा को जो तीर अंदाज थे उनको वहां किया। अल्लाह अकबर। अब जो है वो 3000 का वो लश्करे जर्रार जब सामने आया, मक्के की औरतें नाचती थी, गाती थी। अब मैं उनकी शराफत का क्या जिक्र करूं जो मैदान में नाचे और गाए, लेकिन इस पर कोई तफसीरा करने की बजाय मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं वो जो है वो उसूर की मुखालफत में अशार पढ़ती थी, दफे बजाती थी, गाने गाती थी और शराब पेश करती थी। और फिर वो लोग थे भी ऐसे ही, अल्लाह अकबर। उनमें से अक्सरों की फितरत भी ऐसे ही थी। बाद में वो मारे भी गए, उनका किस्सा भी तमाम हो गया। लेकिन जिनके मुकद्दर में हिदायत थी उनके लिए कोई हल्का जुमला ना कल कहने की तमन्ना थी, ना आज और ना इंशाअल्लाह कभी। इसलिए कि खुदा ने जिन्हें हिदायत के लिए मुंतखब कर लिया है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने दामन रहमत फैलाकर जिनको शरफ़े सहाबियत से माला माल फरमा दिया है, उनके लिए हमें हुक्म है कि जब भी उनका जिक्र करो तो खैर से करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनको शरफ़े सहाबियत अता किया है उनका जिक्र खैर से करना यही निशाने अहले सुन्नत है, यही इम्तियाज़ अहले सुन्नत है, यही तुर्रे इम्तियाज़ अहले सुन्नत है। बाकी के जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ ये उनके लिए कर रहा हूँ जिनके मुकद्दर में अज़ल से सआदत नहीं बल्कि बदबख्ती लिखी हुई थी, शकावतें लिखी हुई थी और उनके मुकद्दर में कुफ्र लिखा हुआ था, वो जहन्नमी लिखे हुए थे। उनका जिक्र यहाँ पर हम बहुत खुल करके आपके सामने रख रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह तबारक व तआला 50 जानिसारों के साथ रसूलुल्लाह के वो जबले ऐनैन पर जो है वो मुतय्यन कर दिए गए। और उसके बाद जब जंग शुरू हुई तो वो नौजवान सहाबा जो बद्र में जिन्हें मौका नहीं मिला था उन्होंने मुनकिरीन इस्लाम और मुशरिकीन मक्का पर फिर हाथ जो साफ किया है, अल्लाह अकबर, खूब उनके छिक्के छुड़ाए हैं। और पता चला कि बद्र के 313 थे और ये 700, गोया के तादाद अब डबल हो रही थी।
تھوڑی دیر کے اندر وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے. جب میدان چھوڑ کر کے بھاگے, میدان چھوڑ کر کے وہ ادھر سے نکلے, اور نکلنے کے بعد اس جبل پر, اس پہاڑی پر جو 50 صحابہ تھے, انہوں نے کہنا شروع کیا جنگ ختم ہو گئی, چلو نیچے اترتے ہیں. عبداللہ ابن جبیر نے بہت سمجھایا, کیا تمہیں آقا کا فرمان یاد نہیں؟ میں اپنے جوانوں کی اس جملے پر, اس بات پر خاص توجہ چاہتا ہوں. عبداللہ ابن جبیر نے کہا, کیا تمہیں آقا کا فرمان یاد نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم لوگ نیچے نہ آنا. انہوں نے کہا دراصل دیکھو وہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے. پھر کہہ رہا ہوں توجہ کرنا, دوسروں میں اور اہل سنت میں فرق یہی ہے کہ وہ صحابہ کو خاطی اور خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں, لیکن واللہ جو میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب ہیں, اور وہ ماہ نجوم ہیں, بلکہ نجوم ہیں اس ماہ تمام کے, ماہ نبوت کے جو نجوم ہیں, ان کے لیے ہم ایسے ہلکے الفاظ نہ کہتے ہیں, نہ کہنے کے روادار ہیں, اور نہ ہمارا مسلک اس کی اجازت دیتا ہے. ہمارے مسلک کے امام نے تو یوں کہا ہے, اللہ اکبر, اصحاب النجوم رہنما ہے, کشتی ہے آل مصطفی, جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام, اور جان سارا نے بدر و احد پر درود, حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں آقا کا فرمان بھول گئے, سرکار کا فرمان بھول گئے. آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی نیچے نہ آنا. لیکن وہ کہتے تھے عبداللہ, حضور نے جنگ کے درمیان کہا تھا, جنگ ختم ہو چکی ہے. حضور کا فرمان جنگ ختم ہونے کے بعد نہیں تھا. جنگ ختم ہونے کے بعد کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جنگ ختم ہونے کے بعد یا رکنے کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتائیں کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ جلسے تک تمہیں یہی بیٹھنا ہے, اب جلسہ ہو گیا ختم تو آپ پھر یہی بیٹھے رہیں گے. اب جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ گھر جاؤ. کسی جلسے میں کہا جاتا ہے جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ, بلایا جاتا ہے, جلسہ ختم ہوگا لوگ خود بخود چلے جائیں گے. بس بالکل ایسا ہی ہوا. کیا ہوا؟ انہوں نے سمجھا جنگ ختم نہیں ہوئی تھی, انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی. اللہ اکبر. وہ نیچے اتر رہے تھے, عبداللہ ابن جبیر ان کی منتیں کر رہے تھے, نہ اترو, حضور نے منع کیا, نہ اترو, حضور نے منع کیا. وہ اتر گئے, 40 اتر گئے, صرف 10 بچے. اور جب 10 بچے, خالد ابن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسلام نہیں لائے تھے, بہت موقع شناس انسان تھے. جیسے ہی موقع دیکھا ادھر پیچھے سے حملہ کر دیا, اور جب حملہ کیا مسلمان سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو گئی. 10 لوگ پورے لشکر کو کہاں روک سکتے تھے؟ 10 لوگ پورے لشکر کو کہاں روک سکتے تھے؟ جب انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے, اور اس کے بعد جو ڈٹ کر کے انہوں نے جو ہے وہ, چونکہ اب مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی, حالت یہ ہوئی اب ذرا اس نقصان کو سن لیں اور پھر اس کے بعد نتیجے کی طرف آتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ پلٹے ہیں تو ایک بدبخت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایسا پتھر مارا کہ حضور علیہ السلام کے 4 دندان شہید ہو گئے. اس جنگ احد میں جس کا ذکر آپ سننے کے لیے آئے ہیں, 4 دندان مبارکہ حضور علیہ السلام کے شہید ہو گئے. لیکن اب محققین کا ایک قول یہاں پہلے بیان کر دوں. بھائی کسی کے 4 دانت اگر نکل جائیں تو اس کی خوبصورتی کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ بات ہے نا, جس کے 4 دانت ایک بھی نکل جائے تو وہ خوبصورت کہاں رہے گا؟ اور جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, نہ آسمانوں کی بلندیوں پہ کوئی اتنا خوبصورت ہے خدا کی مخلوق میں, نہ زمین کی پستیوں میں کوئی اتنا خوبصورت ہے خدا کی مخلوق میں. تو حضور علیہ السلام کے اس پتھر سے دندان شہید ہوئے 4. لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ 4 دانت نکل گئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. دندان جو شہید ہوئے ہیں وہ نکلے نہیں تھے. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہلکے سے کنارے, آپ توجہ کریں گے تو بہت آسانی سے بہت خوبصورت بات آپ کے دماغ میں اتر جائے گی. اس کے ہلکے سے کنارے جو محققین نے کہا ہے, دانت پورے نکل کر ختم نہیں ہوئے, اس لیے کہ معاذ اللہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کچھ اور ہوتا, ایسا نہیں تھا.
آپ غور کریں, آپ ابھی پھر سمجھ میں آئیں. حضور نے بدر میں اپنے عصا سے یا اپنی انگلی سے جو لکیر بنا دی تھی, منکرین اسلام اس لکیر کو توڑ نہ سکے. جس کے ہاتھ کی بنی ہوئی لکیر کا وجود لوگ مٹا نہیں سکتے, اس کے دہنے مبارک کے دندان کا وجود لوگ کیسے ختم کر سکتے تھے؟ دراصل یہ تھا کہ دانتوں کی شہادت بھی ہو اور محبوب کے حسن میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت اضافہ بھی ہو. اس لیے کہ حضور کی شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حسن میں ہر وقت اضافہ ہوگا, علم میں بھی اضافہ ہوگا, مرتبوں میں بھی اضافہ ہوگا, خوبیوں میں بھی اضافہ ہوگا, ہر چیز میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے ساری کثرتیں آپ کو عطا فرمائی ہے. تو حضور علیہ السلام کے دانت مکمل نکلے نہیں, بلکہ اللہ نے جتنا چاہا دانت کے ہلکے سے کنارے وہ نکلے. اب اس کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ دانتوں کی شہادت تو ہوئی, لیکن فائدہ یہ ہوا اگر کانچ کو آپ ہلکا سا چھانٹ دے تو کانچ کی چمک اور بڑھ جاتی ہے. جب اگر کانچ کو ہلکا سا چھانٹ دے تو اس کی چمک بڑھ جاتی ہے. تو جب کانچ کا یہ عالم ہے تو جانے حسن کے دانت کا عالم کیا ہوگا؟ جب وہ ہلکے سے کنارے چھٹ گئے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا. ظالم نے اپنا کام کرنا چاہا, لیکن اللہ اکبر مصور فطرت نے اپنے حسن کی کاراگری کا یوں اظہار فرمایا کہ حضور کے دندان کے انوار اور بڑھ گئے. اور کس طرح بڑھ گئے؟ تو میرے امام کہتے ہیں سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو دندان کی شہادت کا مطلب دانتوں کا مکمل نکل جانا نہیں, بلکہ دندان کی شہادت کا مطلب جو ہے دانتوں کے کنارے جو ہے وہ نکل گئے. اللہ اکبر. یہ اس طرح سے احد کا معرکہ تھا. ایک آخری جملہ, اللہ اکبر. اگر اصحاب رسول نتیجے پر آ جائیں, توجہ ہے آپ کی, اگر اصحاب رسول حضور کہہ دے کہ یہ کرنا, یہیں کھڑے رہنا, 50 لوگوں نے کہا یہاں کھڑے رہنا, 40 لوگ اتر جائیں, وہاں کھڑے نہیں رہے. حالانکہ نہ وہ خطا نہ غلطی کچھ نہیں, ان کے فہم میں گمان میں یہ کہ جنگ ختم ہو گئی, اب کھڑے رہنے کا ٹائم نہیں. اس کا مطلب یہ کہہ لیں محتاج جملے میں کہ حضور نے جو کہا 40 صحابہ نے بظاہر اس کی مراد پر عمل نہ کیا. حضور نے جو کہا 40 صحابہ نے اس کی مراد پر عمل, یہ نہیں کہ حکم پہ عمل نہیں, کہ نہیں, اس کی جو مراد تھی اس پر عمل نہ کیا. تو کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی, 70 گھروں کے اندر صف ماتم بچھا, کئی بچے یتیم ہو گئے, کئی خواتین بیوہ ہو گئی, کئی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر حضور کے حکم پر صحابہ کرام مراد تک نہ پہنچے اور اس کو مراد پر عمل نہ کرے, ایک حضور کے فرمان کی مراد پر عمل نہ کرے, تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب پوری امت کی اکثریت کوئی زنا میں, کوئی شراب میں, کوئی چوری میں, کوئی سود میں, کوئی ڈکیتی میں, کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے میں, کوئی جرائم کے اندر مبتلا ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے, تو اس وقت اس امت کو نقصان کیوں نہیں ہوگا؟ اس امت کے بچے یتیم کیوں نہیں ہوں گے؟ اس امت کی خواتین بیوہ کیوں نہیں ہوگی؟ پتا چلا وہ اصحاب رسول جو فرما بردار تھے مراد رسول تک نہ پہنچے تو یہ حال ہوا. اور قدرت نے بتا دیا جب میرے محبوب کے فرمان پر عمل کرنے سے رکو گے تمہارا نقصان ہوگا. میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بتائیں یہ امت نافرمان ہو گئی ہے، وہ تو نافرمان نہ تھے، یہ امت خاطی ہو رہی ہے، وہ خاطی نہ تھے، یہ امت گمراہ ہو رہی ہے، وہ گمراہ نہ تھے، بلکہ وہ تو ہدایت کے ستارے تھے، ہدایت کے تارے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مراد رسول پر عمل نہ کر سکے، 40 لوگ، اتنا بڑا نقصان۔ امیر حمزہ جیسا قائد گیا، مصعب ابن عمیر جیسی ہستی گئی، عبداللہ ابن جہل جیسی ہستی گئی، اندازہ فرمائے حضرت شماس جیسی ہستی گئی۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تو حال یہ ہے، عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ معاذ اللہ زنا کے اڈوں پر جائیں، عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ گانے اور غزلیں بجائیں، عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ رمضان المبارک سے فارغ ہو کر سنیما گھروں کو آباد کریں۔ اب بتاؤ اس امت کو نقصان سے کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، اگر اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہیں تو ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحاں کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انہی جملوں پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔